ملا نہ سایہ کوئی ان کی رحمتوں کی طرح، جو دشمنوں سے کرے پیار دوستوں کی طرح۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ضمیمہ جدیدہ، نیا ضمیمہ۔ آپ حضرات نے ماضی مطلق مثبت معروف کی گردان پڑھ لی، ماضی مطلق مثبت مجہول کی گردان پڑھ لی، پھر منفی معروف اور منفی مجہول کی گردان بھی پڑھ لی۔ لیکن جو بھی پڑھا، چاہے وہ معروف کی گردان ہو یا مجہول کی گردان ہو، مثبت کی گردان ہو یا منفی کی گردان ہو، سب ماضی مطلق ہے۔ آپ نے کیا پڑھا ابھی تک؟ ماضی مطلق۔ اور یہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ ماضی کی 6 قسمیں ہوتی ہیں، فعل ماضی کی ماضی مطلق، ماضی قریب، ماضی بعید، ماضی استمراری، ماضی احتمالی اور ماضی تمنائی۔ تو ابھی تک جو بھی پڑھا وہ ماضی مطلق تھا۔ ماضی قریب کیسے بنائیں گے عربی زبان میں، ماضی بعید کیسے بنائیں گے، ماضی استمراری کیسے بنائیں گے، ماضی احتمالی کیسے بنائیں گے اور ماضی تمنائی کیسے بنائیں گے، ان سب کا بیان آج آ رہا ہے کہ کیسے کیا بنانا ہے۔ دیکھیں توجہ کے ساتھ۔ این ہما کے گفت شد بحث ماضی مطلق بود، یہ جو کچھ کہا گیا ماضی مطلق کی بحث تھی، یہ جو کچھ کہا گیا ماضی مطلق کی بحث تھی۔ چوں خواہی کے اقسام دیگر از ماضی قریب و بعید و استمراری و احتمالی و تمنائی بنا کنی۔ چوں خواہی کے اقسام دیگر از ماضی، چوں خواہی جب آپ چاہیں کہ اقسام دیگر کہ دوسری قسمیں، از ماضی ماضی سے، جب آپ چاہیں ماضی سے دوسری قسمیں کون سی قسمیں ہیں ان کا بیان ہے۔ قریب و بعید و استمراری و احتمالی و تمنائی۔ آپ کی کتاب میں نہیں ہے کیا؟ یہ اس کتاب میں ہے تو اس میں بھی پڑھ لیں، جو نہیں ہے اس سے پڑھیں، اور جو اس میں ہے وہ آپ کی کتاب میں بھی ملے گا، آگے آئے گا۔ چلیں 2 جملے بڑھتی ہی پڑھ لیں۔ کیا ہے ترجمہ دیکھیں۔ چوں خواہی کے اقسام دیگر از ماضی قریب و بعید و استمراری و احتمالی و تمنائی بنا کنی، جب آپ ماضی سے دوسری قسمیں مثلاً قریب اور بعید اور استمراری اور احتمالی اور تمنائی بنانا چاہیں، پس اگر لفظ قد تو اگر لفظ قد کے برائے تقریب است، جو تقریب کے لیے ہے، قریب کرنے کے لیے ہے، بر ماضی مطلق داخل کنی، آپ ماضی مطلق پر داخل کریں۔ تو اگر لفظ قد جو تقریب کے لیے آتا ہے آپ ماضی مطلق پر داخل کریں، کون سا لفظ؟ لفظ قد۔ اگر آپ ماضی مطلق پر داخل کریں ماضی قریب شود، تو ماضی قریب ہو جائے گا، وہ صیغہ کون سا بن جائے گا؟ ماضی قریب ہو جائے گا۔ تو جیسے فعل تھا قد لگا دیجئے، کیا بن جائے گا؟ قد فعل۔ تو اب یہ کون سی گردان بن گئی؟ ماضی قریب کی۔ آپ نے پڑھا تھا فعلا، فعلا، فعلو، فعلت، فعلتا، فعلنا، قد لگا دیجئے، قد فعلا، قد فعلا، قد فعلو، قد فعلت، قد فعلتا، قد فعلنا، آخر تک ہر ایک صیغے پر لگا دیجئے۔ یہ کون سی گردان بن گئی؟ ماضی قریب کی بن گئی۔ تو ماضی قریب بنانے کا طریقہ معلوم ہو گیا؟ آسان بات ہے، آگے دیکھیں۔ وَأَگَرْ لفظ کانا در اولش در آری، وَأَگَرْ لفظ کانا
اور اگر لفظ کانا در اولش اس کے اول میں اس کے شروع میں در آری آپ لے کر آئیں، اور اگر لفظ کانا اس کے شروع میں یعنی ماضی مطلق کے شروع میں آپ لے کر آئیں ماضی بعید گردد تو ماضی بعید بن جائے گا، وہ فعل ماضی بعید بن جائے گا۔ جیسے فعلا تھا، اس پر کانا لگا دیجئے، کانا فعلا۔ فعلا کا ترجمہ تھا اس نے کیا، اور کانا فعلا کا ترجمہ ہوگا اس نے کیا تھا، اس نے کیا تھا۔ تو یہ ماضی بعید بنانے کا طریقہ ہوا کہ ماضی مطلق کے شروع میں لفظ کیا داخل کریں ماضی بعید بنانے کے لیے؟ لفظ فعلا سے کانا فعلا۔ آگے دیکھیں ماضی استمراری کا طریقہ، وچوں آرا بر مضارع داخل کنی، اور جب آپ اس کو مضارع پر داخل کریں، اور جب آپ اس کو کس کو داخل کریں؟ کانا کو۔ کانا سے ہی ماضی بعید بنتا ہے اور کانا سے ہی ماضی استمراری بنتا ہے۔ فرق یہ ہے کہ کانا اگر ماضی پر داخل کریں ماضی بعید بن جائے گا، کانا اگر مضارع پر داخل کریں تو ماضی استمراری بن جائے گا۔ تو بتایا وچوں آرا بر مضارع داخل کنی، اور جب آپ اس کو مضارع پر داخل کریں ماضی استمراری شود تو ماضی استمراری ہو جائے گا، ماضی استمراری کا صیغہ بن جائے گا۔ وہیں بیشتر است، اور یہ اکثر ہے، اور ایسا اکثر ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ جب آپ کانا فعل مضارع پر داخل کریں تو ماضی استمراری بن جائے گا، وہ فعل ماضی۔ اکثر ایسا ہی ہوتا ہے کہ ماضی استمراری بنانے کے لیے فعل مضارع پر کانا داخل کرتے ہیں، لیکن کبھی کبھی کانا فعل ماضی پر داخل کرتے ہیں جو کہ حقیقتاً ماضی بعید کا صیغہ ہوگا، یہ بھی کبھی استمراری کا فائدہ دیتا ہے، یہ بھی کبھی استمراری کا فائدہ دیتا ہے، یہ بات بتا رہے ہیں۔ لیکن آپ کی گردان ماضی بعید کی وہی ہوگی جہاں ماضی مطلق پر کانا داخل ہوگا، اور استمراری کی گردان وہی ہوگی جہاں مضارع پر کانا داخل ہوگا۔ لیکن یہ ایک بات ہے جو ضمن میں بتا کر چل رہے ہیں۔ وہیں بیشتر است، اور یہ اکثر ہے، یعنی ایسا اکثر ہوتا ہے کیا کہ ماضی استمراری بنانا ہے تو کانا کو فعل مضارع پر داخل کرتے ہیں۔ آگے دیکھیں وگاہ دخول آ سے مراد ہے کانا، اور کبھی اس کا دخول یعنی کانا کا دخول بر ماضی مطلق پر، اور کبھی ماضی مطلق پر کانا کا داخل ہونا نیز ہمیں فائدہ دہد، یہی فائدہ دیتا ہے، اور کبھی ماضی مطلق پر کانا کا داخل ہونا بھی یہی فائدہ دیتا ہے، یعنی کانا ماضی مطلق پر داخل ہو کر بھی استمراری کا فائدہ دیتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کبھی ماضی بعید کا صیغہ بھی استمراری کے معنی میں ہوتا ہے، استمراری کا فائدہ دیتا ہے۔ ترجمہ ملا لیں، وگاہ دخول بر ماضی مطلق نیز ہمیں فائدہ دہد، اور کبھی اس کا دخول ماضی مطلق پر یعنی کبھی ماضی مطلق پر کانا کا دخول بھی یہی فائدہ دیتا ہے، لیکن لفظ کانا دری ہر دو ماضی لیکن لفظ کانا دری ہر دو ماضی لیکن لفظ کانا ان دونوں ماضی میں، ان دونوں کون سی ماضی؟ ماضی قریب اور ماضی استمراری، نہیں ماضی بعید اور ماضی استمراری۔ کانا کہاں کہاں داخل ہوتا ہے؟ ماضی بعید پر کانا کے ذریعے کیا بنتا ہے؟ ماضی بعید اور ماضی استمراری، تو یہی مراد ہے۔ لیکن لفظ کانا دری ہر دو ماضی، لیکن لفظ کانا ان دونوں ماضی میں، کس میں؟ ماضی بعید اور ماضی استمراری میں، در تثنیہ و جمع و تذکیر و تانیث، چار چیزیں ہو گئیں، تثنیہ میں اور جمع میں اور مذکر میں اور مؤنث میں۔ تذکیر مانے مذکر ہونا، تانیث مانے مؤنث ہونا۔ تثنیہ اور جمع، مذکر اور مؤنث میں، و خطاب و تکلم، اور مخاطب
اور متکلم میں، خطاب سے مراد مخاطب، تکلم سے متکلم، مخاطب اور متکلم میں مطابق ضمائر مدخول خود باشد، مطابق ضمائر مدخول خود باشد، اپنے مدخول کی ضمیروں کے مطابق ہوگا، اپنے مدخول کی ضمیروں کے مطابق ہوگا۔ دھیان سے سنیں ترجمہ، پھر کر رہے ہیں ایک بار۔ لیکن لفظ کانا ان دونوں ماضی میں، یعنی ماضی بعید اور ماضی استمراری میں، تثنیہ و جمع، تذکیر و تانیث، مخاطب و متکلم میں، ان 6 چیزوں میں، تثنیہ اور جمع میں، مذکر اور مؤنث میں، مخاطب اور متکلم میں اپنے مدخول کی ضمیروں کے مطابق ہوگا، اپنے مدخول کی ضمیروں کے مطابق۔ اس کا مطلب بھی سمجھ لیں کیا ہوگا۔ جیسے پہلا صیغہ ہے تو کانا فعلا تھا، دوسرا صیغہ فعلا ہے، الف کے ساتھ تثنیہ کا ہے نا، تو کانا فعلا، کانا میں بھی الف آ جائے گا۔ تیسرا صیغہ جمع کا تھا، آپ نے پڑھا تھا فعلا فعلا فعلو، تو ہو جائے گا کانو فعلو۔ چوتھا فعلت تھا تو ہو جائے گا کانت فعلت، فعلتا کانتا فعلتا، فعلنا کننا فعلنا۔ تو یہ مطلب ہے اپنے مدخول کی ضمیروں کے مطابق ہوگا، یعنی کانا بھی صیغے کے حساب سے بدلتا رہے گا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہی بیان کیا ہے۔ لیکن ان دونوں ماضی میں تثنیہ و جمع، مذکر و مؤنث، مخاطب و متکلم میں کانا اپنے مدخول کی ضمیروں کے مطابق ہوگا۔ تو یہاں تک آپ حضرات کو یہ بتا دیا گیا کہ ماضی مطلق سے اگر ماضی قریب بنانا ہے تو لفظ قد داخل کریں گے، اور اگر آپ کو ماضی بعید بنانا ہے تو ماضی مطلق پر لفظ کانا داخل کریں گے، اور اگر ماضی استمراری بنانا ہے تو مضارع پر لفظ کانا داخل کریں گے۔ تو ماضی استمراری تک ہو گیا، رہ گئی ماضی احتمالی اور ماضی تمنائی۔ ماضی مطلق کا بیان تو ہو گیا پہلے، ماضی احتمالی اور ماضی تمنائی، ان کا طریقہ کیا ہے وہ بھی آگے بیان کر رہے ہیں کہ اگر لفظ لعلما آپ ماضی مطلق پر داخل کر دیں گے تو ماضی احتمالی بن جائے گا، اور اگر لفظ لیتما داخل کریں گے تو ماضی تمنائی ہو جائے گا۔ دیکھیں ملا لیں، کتاب میں ہے۔ وہ اگر لفظ لعلما بر ماضی مطلق در آری، اور اگر آپ لفظ لعلما ماضی مطلق پر لے کر آئیں ماضی احتمالی گردد، ماضی احتمالی ہو جائے گا، بن جائے گا۔ جیسے فعلا سے لعلما فعلا، لعلما لائیے، فعلا پر کیا بنے گا؟ کیا بنے گا؟ زور سے، لعلما فعلا۔ آگے دیکھیں، وچوں لفظ لیتما در اول آ داخل کنی، اور جب آپ اس کے شروع میں لفظ لیتما داخل کریں ماضی تمنائی شود، تو ماضی تمنائی ہو جائے گا۔ کون سا لفظ داخل کریں گے؟ تو فعلا پر لیتما داخل کریں گے تو پورا کیا بنے گا؟ لیتما فعلا۔ تو یہ 6 قسمیں ہو گئی۔ ماضی مطلق پہلے پڑھ چکے، ماضی مطلق پر ہی قد داخل کیا آپ نے تو ماضی قریب، ماضی مطلق پر کانا داخل کیا تو ماضی بعید، فعل مضارع پر کانا داخل کیا تو ماضی استمراری، ماضی مطلق پر لفظ لعلما داخل کیا تو ماضی احتمالی، اور ماضی مطلق پر لفظ لیتما داخل کیا تو ماضی تمنائی ہوگا۔ کیا ہوگا؟ ماضی فعلا ماضی مطلق کا ترجمہ ہوگا اس نے کیا، اس ایک مذکر نے کیا، اور ماضی قریب بنا دے قد فعلا تو ترجمہ ہوگا اس نے کیا ہے، اس نے اس ایک مذکر نے کیا ہے۔ ماضی بعید کانا فعلا، اس کا ترجمہ ہوگا اس نے کیا تھا، اس ایک مذکر نے کیا۔ ماضی استمراری لائیں کانا یفعلو تو ترجمہ ہوگا وہ ایک مذکر کرتا تھا، وہ ایک مذکر کرتا تھا۔ تو یہ ماضی استمراری ہوا۔ پھر ماضی احتمالی لعلما فعلا، شاید کہ اس ایک مذکر نے کیا ہو، شاید کہ اس ایک مذکر نے کیا ہو۔ پھر ماضی تمنائی لیتما فعلا،
کاش کہ وہ ایک مذکر کرتا، کاش کہ وہ ایک مذکر کرتا۔ اسی طریقے سے ان سب کے ترجمے ہوں گے۔ اب آگے دیکھ لیں۔ پس ہر یک ازیں، پس تو ہر یک ہر ایک ازیں ان میں سے بر چہار گوناست، چار قسموں پر ہے۔ پس ان میں سے ہر ایک کی چار قسمیں ہیں۔ کس کی؟ چاہے وہ ماضی مطلق ہو یا ماضی قریب ہو یا ماضی بعید ہو یا ماضی استمراری ہو یا ماضی احتمالی ہو یا ماضی تمنائی ہو، ان میں سے ہر ایک کی، ایک ہے مثبت معروف، ایک ہے مثبت مجہول، ایک منفی معروف، ایک منفی مجہول، چار قسمیں نکلیں گی نا۔ جیسا آپ نے ماضی مطلق میں کتنی گردانیں پڑھ لی اب تک؟ مثبت معروف کی پڑھی، مثبت مجہول کی پڑھی، منفی معروف کی پڑھی، منفی مجہول کی پڑھی۔ اسی طرح ماضی قریب میں ہوگا مثبت معروف، مثبت مجہول اور منفی معروف، منفی مجہول۔ اسی طرح ہر ایک کی چار قسمیں نکلیں گی، وہ بیان کیا۔ پس ہر یک ازیں برچہار گوناست، پس ان میں سے ہر ایک چار قسم پر ہے، یعنی ہر ایک کی چار قسمیں ہیں۔ وہ کون کون سی ہیں بیان کیا؟ مثبت، منفی، معروف، مجہول۔ کتنی ہو گئی؟ مثبت 1، منفی 2، معروف 3، مجہول 4۔ ونیز از ہر یک چہاردہ صیغہ برمی آیت، اور نیز ہر ایک سے 14 صیغے نکلتے ہیں۔ ہر ایک گردان سے 14 صیغے نکلتے ہیں، ہر ایک گردان سے۔ تو ٹوٹل فعل ہوئے 6۔ ماضی کی کتنی قسمیں ہیں؟ 6، اور 6 میں سے ہر ایک کی 4 قسمیں ہیں۔ تو 6 چوک 6 کم 6، 6 دونی 12، 6 تیں 18، 6 چک 24۔ 24 میں سے ہر ایک کے 14 صیغے نکلتے ہیں۔ کتنے؟ 14 صیغے نکلتے ہیں۔ نیز ہر ایک کے 14 صیغے نکلتے ہیں ہر ایک سے۔ پس ازیں حساب جملہ صیغہ ہائے ماضی، تو اس حساب سے ماضی کے تمام صیغے 600 وسیع و شش گردید، تو اس حساب سے ماضی کے تمام صیغے 336 ہو جائیں گے۔ 600 300 سی و شش 30 اور 6 36، 336 ہو جائیں گے۔ کتنے صیغے ہوں گے؟ 336 لکھا ہوا بھی ہے۔ چنا کے ضبط آہاں، جیسا کہ ان کو یاد کرنا، ان کو محفوظ کرنا۔ ازیں جدول اس نقشے سے، مشروحم بوضوح خواہت انجامید، شرح و بسط کے ساتھ انجام تک پہنچے گا۔ جیسا کہ ان 636 صیغوں کو محفوظ کرنا، یاد کرنا، اس نقشے کے ذریعے شرح و بسط کے ساتھ انجام کو پہنچے گا۔ یہ آگے نقشہ دیا ہے، یہ آگے 636 صیغے، 336 صیغے، 336 صیغے یہ آ گئے۔ تو اب آپ حضرات یہ سمجھ لیں کہ ماضی کی کتنی صیغے، کتنی قسمیں ہیں؟ 6۔ کتنی ہیں؟ 6۔ پھر 6 میں سے ہر ایک کی کتنی قسمیں نکلتی ہیں؟ 4۔ تو 6 چوک 24 ہو گئی۔ 24 میں سے ہر ایک کے 14 صیغے ہیں۔ تو ماضی مطلق ہے، اس کی بھی 4 صورتیں ہوں گی، ٹھیک ہے؟ مثبت معروف، مثبت مجہول، منفی معروف اور منفی مجہول۔ پھر ماضی قریب میں بھی 4 صورتیں نکلیں گی، ماضی قریب معروف، مجہول، منفی معروف اور منفی مجہول۔ تو کچھ گردانے بھی آپ حضرات یاد کر لانا، 4 گردانے دیکھ لیجئے جو آپ پڑھ چکے ہیں۔ ماضی مطلق مثبت معروف کی گردان دیکھ لیجئے، پہلی لائن میں ہے۔ ماضی مطلق مثبت مجہول کی گردان دوسری لائن میں ہے۔ ماضی مطلق منفی معروف تیسری لائن میں ہے۔ ماضی مطلق منفی مجہول چوتھی لائن میں ہے۔ یہ 4 گردانے وہی ہیں جو آپ پڑھ چکے اور سنا چکے ہیں، لہٰذا یہاں تک آپ کا سبق ہے۔ باقی تفصیل انشاءاللہ کل پیش کی جائے گی۔ گردانے یاد کریں اور ترجمہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔